آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، اور جہاں یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے تو وہیں اس واقعے نے دنیا بھر میں پاکستان کے تاثر سے متعلق ایک منفی پیغام بھیجا ہے۔ ایک ایسی ریاست کا پیغام بھیجا ہے جہاں قانون کی نہیں بلکہ ہجوم کی بالادستی ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں کرسچن کالونی کے قریب ہجوم جمع ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک صبح 7 بجے جڑاوالے کے تھانے میں 2 عیسائی افراد کے خلاف قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کا مقدمہ درج کرایا گیا، جس کے بعد ان الزامات کے تحت عیسائی برادری پر دھاوا بولنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ اعلانات کیے گئے، ہجوم کو جمع کیا گیا، جس کے پیش نظر عیسائی برادری کی ایک بڑی آبادی مختلف علاقوں میں اپنا گھر بار اور ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی، اور اس ہجوم نے عیسائی برادری کی آبادی عیسیٰ نگری اور کرسچن کالونی پر دھاوا بول دیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 سے زائد گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ مسیح برادری کے 20 سے زائد گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ متعدد گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور کچھ گھروں میں موجود ساز و سامان کو بھی لوٹ لیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا گیا ہے۔ سرکاری عمارتوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور اس پوری تباہی کے دوران قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے رہے، اس حقیقت کے باوجود کہ صبح 7 بجے اس حوالے سے FIR درج ہو چکی تھی اور علاقے پر دھاوا بولنے کا اندیشہ موجود تھا، لیکن کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ جڑاوالا کے گرجا گھروں کے انچارج فادر خالد مختار نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صبح 6 بجے اطلاع ملی کہ کرسچن کالونی جڑاوالا میں ایک مسلم گھر کے سامنے نامزد ملزمان نے مبینہ طور پر قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ واقعے کے فوراً بعد کرسچن کالونی میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے اور مشتعل افراد نے مقامی گرجا گھر کو نظر آتش کر دیا، اور اس کے بعد شہر میں مسیحی برادری کے تمام علاقوں میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ فادر خالد مختار نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک شہر میں 6 گرجا گھر جلائے جا چکے ہیں، جبکہ ان کی اپنی رہائش گاہ کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے، اور متعدد مرتبہ پولیس کی ہیلپ لائن پر مدد کے لیے کال کرنے کے باوجود پولیس مدد کو نہیں آئی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے سے متعلق اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے رینجرز کو طلب کرنے کی باقاعدہ درخواست بھی کی گئی تھی، جبکہ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے اس حوالے سے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جڑاوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مکروہ عمل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے تاکہ عوامی جذبات کو ابھار کر فساد پھیلایا جائے اور امن و امان خراب کیا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ واقعہ کیا گیا، مسیحی برادری کے گھروں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا گیا، مسیحی برادری صورتحال کو دیکھ کر اپنے گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر کیوں کچھ نہیں کیا؟ کیوں گھروں اور عبادت گاہوں کو جلنے دیا گیا؟ اس حوالے سے ہم نے پنجاب کی نگراں حکومت اور IG پنجاب کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی، مگر وہ نہیں آئے۔ بات کریں گے جڑاوالا میں موجود جیو نیوز کے نمائندے حماد احمد سے۔ حماد احمد صاحب بہت شکریہ۔ حماد، تفصیلات بتائیے گا، یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، کیا کیا ہوتا رہا؟ یہ آج صبح کا یہ واقعہ ہے کہ کرسچن کالونی میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کا واقعہ ہوا، جس کے بعد علاقے میں مساجد میں اعلانات کر دیے گئے اور جو لوگ ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور شہر بھر میں یہ احتجاج جو پھیل گیا، شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہر میں تمام کاروباری مراکز، مارکیٹیں جو ہیں بند ہو گئیں، سڑکیں بلاک کر دی گئیں، اور جو شہر میں چلنے والی اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک بھی مکمل طور پر معطل ہو گئی، اور اس کے بعد یہ مظاہرے جو ہیں وہ پرتشدد ہو گئے، اور جو ریلیاں نکل رہی تھی، جو لوگ تھے مظاہرے میں شریک، ان کی جانب سے جلاؤ گراؤ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو کرسچن آبادیاں تھیں اس واقعے کے بعد وہاں پر جو رہائشی تھے وہ صبح سویرے ہی نکل گئے تھے اپنے گھروں کو تالے لگا کے، لیکن مظاہرین جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے شہر بھر میں 4 چرچز جو ہیں وہ ان کو جلایا گیا، جبکہ جو
کرسچن جو افراد کے گھر تھے وہاں پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی. وہاں پر افراد یہ پہنچے ہیں, ان کو تالے لگے ہوئے تھے, ان کے دروازے توڑ دیے گئے, اندر سے سامان نکالا گیا اور ان کو آگ لگا دی گئی. اور جو پولیس انتظامیہ کے مطابق 4 چرچز کو جلایا گیا ہے اور 40 کے قریب گھر ہیں جن کی میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کو جلایا گیا. اس کے علاوہ جو مظاہرین کا ایک جو ریلی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر آفس بھی پہنچی, وہاں پر دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی. اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر کے گھر پر بھی 2 مرتبہ دعویٰ بولا گیا, وہاں پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کا 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ دونوں بھائی ہیں, تاحال جو دونوں جو مفرور ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. پولیس کی جانب سے مختلف علماء کرام کی مدد بھی حاصل کی گئی.